الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، یہ دنیا اللہ نے ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ بنائی. یہاں ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. صرف اپنی ضرورتیں اور اپنی خواہشات کو بٹورنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں. اس لیے کہ اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، وہاں اللہ بہت بڑا انعام اجر اللہ نے رکھا ہے، لہذا یہاں ذمہ داریاں بھی اللہ نے بہت رکھی ہیں. اب فی الوقت جو حالات ہیں اس میں دو بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آن پڑی ہیں. ایک تو چھٹیوں کا زمانہ ہے، اس میں اپنی اولاد کو ہم ضائع اور برباد ہونے سے بچائیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری وقف بل جو پاس ہو چکا ہے اس کے خلاف جو ایکشن لینا ہے، اس میں اپنے آپ کو آگے پیش رکھنا، اپنے قائدین کے ساتھ کندھا پر کندھا لگا کر آگے بڑھنا ہے، دوسری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ چھٹیاں بالکل قریب آ چکی، بہت سے بچوں کو چھٹیاں مل گئی. عام طور پر بچے چھٹیوں میں ایسی عادتیں، ایسے اخلاق، ایسے اعتبار سیکھ لیتے ہیں جس سے ان کا فیوچر، ان کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. لہذا ہم والدین کی، سرپرستوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ چھٹیوں میں ہمارے بچوں کو ضائع ہونے نہ دیں. عام طور پر جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے، اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے کی جب بات آتی ہے تو ماں باپ اکثر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں، ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی اچھے، ان میں کیا خرابیاں ہیں. اصل تربیت کسے کہتے ہیں؟ با اخلاق ہونا، تربیت یافتہ ہونا، نیک اور صالح ہونا کسے کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہے، کبھی چوری نہیں کرا، ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، اس نے کبھی کوئی قتل و غارت گیری میں شرکت نہیں کی ہے، ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہماری بچی بڑی اچھی ہے، اس کے اندر فلاں برائیاں نہیں ہیں. بس برائیوں کے نہ ہونے کو ہم یہ سمجھتے ہیں بچے ہمارے اچھے ہیں. یقیناً برائی کا نہ ہونا یہ بھی اچھا ہونے کی ایک دلیل ہے، لیکن دوسری چیز اچھائیاں پائی جانا یہ بھی ضروری ہے. اچھائیوں کا نہ ہونا یہ برا ہونے کی دلیل ہے، اچھائیوں کا نہ ہونا یہ بھی برائیاں ہونے کی دلیل ہے، بچی کے بگاڑ اور برے ہونے کی دلیل ہے. ہمارا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ برا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نمازی نہیں اللہ رسول کا نافرمان ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اخلاق بگڑتے ہیں. اگر ہمارا بچہ، ہماری بچی قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ان کے اندر برائی ہے. ہمارا بچہ اور ہماری بچی اگر ان کو اسلامی تربیت اور اسلامی نظام زندگی پسند نہیں تو ان کے برا ہونے کی دلیل ہے. سنت ان کو پسند نہیں ہے، ہیروؤں کا اسٹائل، فلم ایکٹروں کا اسٹائل، ان کے طرز پر لباس پہننا، ان کے جیسے اسٹائل پہ زندگی گزارنا، یہ ان کے برا ہونے کی دلیل ہے. اگرچہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اگرچہ کہ ہماری بچی اور ہمارے بچے نے کبھی کسی فساد میں شرکت نہیں کی، لیکن انہیں رسول اللہ کی سیرت پسند نہیں، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جانکاری ان کو نہیں ہے. کرکٹ کھیلنے والوں کی پوری ہسٹری معلوم ہے، فلموں میں کام کرنے والوں کی پوری ہسٹری معلوم ہے، کون سی فلم فلاب ہوئی ہے، کون سا گانا کون سے فلم میں گایا گیا ہے، کون سا جملہ، کون سا ایکشن کون سے فلم میں کیا گیا ہے، اور کس کھلاڑی نے کتنے سنچری ماری ہے.
اور کتنے اس کے ہائی اسکور ہیں، یہ سب تفصیل معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی نہیں معلوم، صحابہ کی زندگی سے واقفیت نہیں ہے، ان کے برا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نہ مرد نہ عورت، جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مرد نہ عورت، جب تک کہ میری ذات ان کے نزدیک، ان کے ماں باپ، دنیا میں جتنی چیزیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اچھائیوں کا نہ ہونا یہ بھی بہت بڑے بگاڑ کی دلیل ہے اور برے ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا ہم اس پر جو مطمئن ہے ہمارا بچہ اچھا، ہماری بچی اچھی ہے، کیوں اچھے فلاں چیزیں نہیں کرتے ہیں؟ یقیناً فلاں چیزیں نہ کرنا اچھی عادتیں، لیکن پورا اچھا ہونے کے لیے جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کی جانکاری رکھنا، ان کی جانکاری رکھنا اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بچے کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، ہماری بچیوں کو نماز کے واجبات نہیں معلوم، ہمارے بچیوں کو قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے، نماز کی جو مفسدات ہیں جس سے نماز فاسد ہوتی انہیں نہیں معلوم، کون سے جملے ایسے ہیں جن کے کہنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ہمارے بچیاں بالکل نہیں جانتے ہیں۔ کھیل میں، مذاق میں، ذرے غصے میں ایسا جملہ کہہ دے، دکھنے میں چھوٹا سا ایک ورڈ ہوتا ہے لیکن آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیا داڑھی، یہ کیا ٹوپی ہے، یہ کیا دیوانوں کے جیسا اپنا شکل تم نے ٹوپی اور داڑھی رکھ کر بنا لی ہے، یہ کیا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا ضروری ہے، تو پاگلوں کا اسٹائل ہے۔ اس طرح کا اگر جملہ اگر کوئی کہہ دے اسلام سے نکل جائے گا وہ۔ تو ہمارے بچوں کو بالکل یہ چیزیں نہیں معلوم، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچہ ہمارا اچھا ہے۔ بچہ اچھا نہیں ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، ہمارا دماغ خراب ہے، اچھے برے کی ہمیں تمیز نہیں ہے۔ اگر تمیز ہوتی تو پھر ہمیں احساس ہوتا۔ تو لہذا ہم نے جو معیار بنایا ہے اپنے اولاد کے اچھا ہونے کا معیار ہم نے غلط بنایا ہے۔ اچھے ہونے اور برے ہونے کا معیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا ہے، صحابہ کی بزرگوں کی زندگی نے ہمیں سکھایا اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اخلاق کا بگاڑ بھی برے ہونے کی دلیل۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے لڑکے لڑکی کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے ٹوکنے پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنے پیرنٹس سناتے ہیں، بات پر ماں سے بچی الجھ رہی، بات پر باپ سے بچہ الجھ رہا ہے، باپ نے حکم دیا، ماں نے حکم دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں، اٹھو جلدی، صبح میں اٹھ نہیں رہے ہیں، سودا لانے کے لیے تیار نہیں، فلاں کام نہ کرو، فون رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے برا ہونے کی بہت بڑی یہ دلیل ہے، اخلاق اس کے بگڑے ہوئے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اچھی تربیت کیا ہوتی ہے، اصل ہمیں اس کی بھنک نہیں لگی ہے، اس لیے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ اچھی تربیت اور اچھے ماحول کیا ہوتے ہیں ہمارا کبھی اس سے گزر نہیں ہوا ہے، ہم اس سے کبھی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا اونچا کام ان سے لیا ہے۔ کیسے لیا؟ ان کے ماں باپ نے ویسی تربیت کی ہے۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹے ذرا تکیہ لاؤ، لیٹنا چاہتا ہوں، سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ لاؤ۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹی عمر تھی، اس وقت بالغ بھی نہیں ہوا تھا، تو میرا ایک چھوٹا سا تکیہ تھا، عام طور پر بچے اپنا تکیہ رکھتے ہیں، میرا تکیہ ہے، یہ میری پلیٹ ہے، میرا گلاس ہے، عام طور پر بچوں میں مزاج ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تکیہ مجھے پسند تھا، میں اپنا تکیہ سمجھ کر روزانہ استعمال کرتا تھا۔ میں نے لے جا کر کہا ابو جان یہ لیجیے، یہ میرا تکیہ ہے۔ تو والد نے اتنی زور سے تماچا مارا کہ دن میں جو ہے ستارے نظر آ گئے۔ اس وقت دل میں بہت سی نفرت ہوئی کہ یہ بھی کوئی مارنے کی چیز ہے۔ والد نے مارتے ہوئے کہا ابھی سے اپنا کہتا ہے، بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ ابھی سے میرا تکیہ، میرا حق، ابھی سے مزاج ہے تو بڑا ہو کر بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا۔ وہ جانتے تھے، لہذا چھوٹے بچے کو اتنے جملے پر زور سے تماچا مارا ہے۔ یہ ہے اچھا ہونے کے لیے ایسی تربیت کرنا۔ ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو تو اعتراض ہوگا یہ تو ظلم ہے، لیکن ظلم وہ نہیں، ہمارے دماغ کا جو بگاڑ، اچھے برے کی تمیز نہ ہونا، یہ اصل ہمارے دماغ میں ظلم بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہم اس کے مکلف ہیں۔ یاد رکھنا اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، جیسی تربیت کرنا ویسی تربیت کریں گے تو اولاد سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو اولاد سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے اولاد کی وجہ سے پھانسی لے رہے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مول صاحب ذرا آپ
یا تو دعا کر دو ہدایت کی، نہیں تو موت کی دعا کر دو، انہیں تو مر جانا، میں تو مر جانا۔ یہ اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس اولاد کو دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا ہے، جس اولاد کے پیدا ہونے پر سب سے زیادہ خوشی انسان کرتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے؟ ہمارے گھرانوں میں اولاد کی پیدائش پر ہوتی ہے، بیٹے کی پیدائش پر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بیٹے کی صحیح تربیت نہ کی تو پھر باپ کی زندگی جہنم ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، ماں باپ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اولاد جو ہے اگر صحیح تربیت ہم نے ان کی ہے تو پھول ہیں، ہر آدمی کو پھول سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پھول پیش کیا جائے وہ نفرت کرنے لگے، ہر آدمی پھول کو پسند کرتا ہے۔ تو اچھی تربیت سے اولاد پھول بنتی ہے، اور اگر اچھی تربیت نہ کی جائے پھر یہ اولاد کانٹا بلکہ حلق کا کانٹا بنتی ہے۔ پیر کا کانٹا برداشت کیا جا سکتا ہے، 1-2 دن کے بعد علاج کرا لیں گے صاحب، ذرا لنگڑ کر چلیں گے، حلق کا کانٹا برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ حلق کا کانٹا بنے گی اولاد اگر صحیح تربیت نہ کی جائے۔ تو اولاد کا اچھا برا ہونا تربیت سے اس کا تعلق ہے، لہذا ہم ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کو اچھی ہم تربیت دیں، لیکن تربیت وہ دے گا جسے تربیت کے بارے میں جانکاری بھی ہو۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں خود حضور کی سیرت نہیں معلوم ہے، ہمیں خود نماز کے فرائض نہیں معلوم، ہمیں خود حلال حرام کی تمیز نہیں معلوم، ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں خود سنتوں کی جانکاری، ہمیں خود چہرے پہ داڑھی رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم خود اچھے اخلاق اپنے اندر نہیں اپناتے ہیں، تو اپنی اولاد کو کہاں سے اچھا بنائیں گے؟ لہذا اس کے لیے کیا کریں؟ اگر اولاد کو اچھا بنانا ہے تو پھر یہ سب چیزیں سکھانی پڑے گی۔ سکھانے کے لیے جانکاری ضروری، جانکاری نہیں ہمارے پاس کیا کریں گے؟ بچے کو اسکول میں ہم نے ایڈمیشن دلایا، اس کے بعد جب اسکول سے آتا ہے گھر تو پھر شام میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اسکول میں جا کر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ہوم ورک لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے، ریڈنگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، سائنس اور میتھس میں اس کے اندر مہارت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اس کے لیے ہمیں تو نہیں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں، اس کے پاس بچے کو بھیجاتے ہیں جہاں جانکاری ہوتی، جہاں ہمارے بچے کے اندر یہ خامیاں دور ہوگی اور ان کے اندر خوبی پیدا ہوگی۔ ہمیں نہیں آتا ہے صاحب، ٹیوشن کیوں لگا صاحب؟ گھر میں پڑھا لو نا صاحب، کیوں ٹیوشن لگاتے ہیں؟ کیوں 1000 روپے دے رہے ہیں؟ کیوں 10-10 ہزار 5-5 ہزار روپے دے رہے ہیں؟ صاحب ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا ہم نے ٹیوشن لگایا اور اپنے پیسے دے رہے ہیں۔ لہٰذا جب اپنے اولاد کی تربیت ہم نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے ماحول میں بھیجنا ہوگا جہاں تربیت ہوتی ہے، یہ تو بگڑ جائیں گے۔ اور زیادہ بگاڑ کا جو خدشہ ہوتا ہے یہ چھٹیوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ چھٹیوں میں آدمی فارغ ہوتا ہے، شرارت زیادہ سوچتی ہے چھٹیوں میں، آدمی جب فارغ ہوتا ہے تو شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، لہذا دیکھیں گے آپ حادثات زیادہ چھٹیوں میں ہوتے ہیں۔ چھت کے اوپر سے گر کے بچہ مر گیا، تالاب میں گئے تھے نہانے کے لیے دوستوں کے ساتھ، ڈوب کر مر گئے، 3 بچے ایک ساتھ مر رہے ہیں، ایک ہی گھرانے کے 3 بچے مر رہے ہیں۔ چھٹیوں میں جا رہا ہے پکنک کے موقع پر، خاندان کا خاندان سیلاب کے زد میں آ رہا ہے، یہ حادثات بھی چھٹیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک لڑکے کو ہم نے پالا پوسا، 25 سال کا، اس کا جنازہ اگر باپ اٹھائے اس سے بڑی مصیبت باپ پر کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہاں لگاتا جہاں لگانا ہوتا، حادثے کا شکار نہ ہوتا۔ بہت سے بچے چھٹیوں میں گانجے کے عادی ہوتے ہیں غلط صحبت کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان پر ماحول بہت جلد اثر کرتا ہے، بہت جلد اثر کرتا ہے۔ پوری دنیا کا ماحول بگڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں فساد ہے۔ کرونا وائرس جب چل رہا تھا ماسک کیوں لگا رہے تھے؟ کیوں لگانے کے لیے کہا جا رہا تھا ماسک؟ آپ تو صحت مند تھے نا، کیوں اس لیے لگا رہے تھے صاحب فضا خراب ہے، فضا خراب ہے، پتہ نہیں کون اس سے متاثر ہے، اس کا اثر ہم تک نہ آ جائے۔ تو پوری دنیا میں بگاڑ کا ماحول، اتنا بگاڑ ہے، اتنا بگاڑ ہے کہ ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی، اتنا دنیا بگڑ چکی ہے۔ روز واقعات آپ بھی شاید دیکھتے ہوں گے جو ذرا فکر رکھتے ہیں حالات کی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک خاتون جس کا نکاح آلریڈی ایک آدمی کے ساتھ ہو گیا، 3 بچے اس کے ہیں، ایک بچہ تقریباً 12 سال کا، دوسرا 10 سال کا، تیسرا جو 8 سال کا، اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ افیئر شروع کر دیا، دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ چلو یہ عقل پھر بھی مانتی کہ چلو عقل مانتی کہ گرفتار ہو گئی محبت میں، لیکن دیکھیں ماحول کا بگاڑ کتنا ہے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ اس لڑکے کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے کہا اس وقت نکاح کروں گا جب یہ 3 بچے نہیں ہوں گے، لہذا اس نے اپنے ہاتھ سے 3 بچوں کا گلا گھونٹا ہے۔ ماں نے، ارے آپ کتیاں کو دیکھیں، کتیاں کے قریب جائیں گے، اس کے بچوں کے قریب آپ پر حملہ کرے گی۔ مرغی اتنی معصوم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اس کے بچوں کے انڈوں کے قریب جائیں گے آپ پر حملہ کرے گی۔ لیکن یہ انسان اتنا کیسے گر گیا؟
فضا خراب ہو چکی ہے، فضا میں بگاڑ آ چکا ہے. جب فضا میں بگاڑ آئے گا تو اس کا اثر یقیناً ہم پر ہوگا. انبیاء تو ہم نہیں ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر صحابہ بھی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تو ماحول بہت بگڑ چکا، اس کا اثر ہو رہا ہے ہماری نسل کے اوپر. لہذا کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں، بچے اچھے گھرانے کے بچے ضائع ہو رہے ہیں، گاندے میں پڑھ رہے ہیں، گندی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، عشق و مستی میں چھٹیوں میں پڑھتے ہیں. خود کتنے واقعات ہمارے بھی تجربے، آپ کے تجربے میں ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی تھی کسی رشتہ دار کے گھر، عشق میں پڑ گئی. ماں باپ نے جو اس کے سلسلے میں عزائم اور سوچ کر ایک پلان بنایا تھا، ایک جھٹکے میں وہ مسمار ہو گیا. اب سننے کے لیے تیار نہیں، کروں گی نکاح اسی سے کروں گی. پوری ان کی پلاننگ فیل ہو گئی. یہ چھٹیوں میں جیسا کنٹرول کرنا تھا نہیں کیا. اور بچی کا حق ہے کہ فلاں جگہ جا کر رہنا چاہیے، بچے کا حق ہے کہ ذرا موج مستی کرنی چاہیے. یقیناً اس کا انکار نہیں ہے، بچوں کو کھیلنے دیا جائے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، لیکن اتنا آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ بالکل بے رحم روی کا شکار ہو جائیں اور پھر وہ ایسے ماحول میں یا ایسی گندی چیزوں میں پڑ جائیں کہ دنیا میں ان کی برباد، آخرت بھی ان کی برباد. اس کے لیے ہم بہت ذمہ دار ہیں اور بہت محتاط ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. بہت خراب ہے ماحول. علماء کے بچے بھی برے ماحول کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نبی، ان کا لڑکا برے ماحول سے بگڑا ہے. ہم اور آپ کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ اچھا ہمارا بچہ ہے، آپ اچھے ہیں، آپ کا بچہ اچھا، آپ اچھے ہیں، آپ کی بچی اچھی، لیکن ماحول بگڑ چکا ہے، دنیا بگڑ چکی، اس کے اثرات یقیناً آپ کے بچے بچی پر پڑیں گے. لہذا ہمیں محتاط رہنا ہے. کرنا کیا ہے؟ جو بچے بالغ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، اچھے ماحول میں ان کو پہنچانا ہے. اچھے ماحول میں بہت اچھا ماحول جماعت کا ماحول ہے، اس میں اگر بھیجائیں گے تو پورا مسجد کا ماحول ہوتا ہے. جمعہ کا بیان سننے سے ذرا دل میں اثر ہوتا ہے. حالانکہ بولنے والے مولانا صاحب میرے جیسا بے نیت ہوتے ہیں، بے اخلاص ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے نیت میں، پھر بھی اثر ہوتا ہے. وہ 40 دن 4 مہینے جب اچھے ماحول میں رہے گا، جہاں فضا پوری نیک صالح ماحول سے معطر ہوتی ہے، مسجد کے ماحول میں ہوتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بار بار سنائی جاتی ہیں، اور پھر صحابہ کی زندگیاں بار بار صبح سے شام تک وہی ہوتا ہے. لہذا ان کا ذہن بنتا ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کے فرمان بردار بن کر آنے کے بعد ماں کے پیر پکڑ کر رو رہا ہے، حالانکہ پہلے کبھی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 40 دن گیا، جا کے آنے کے بعد ماں کے پیر پکڑ کر رو رہا ہے اور باپ سے معافی مانگ رہا ہے. جب آیا گھر تو دیکھ کر پہچان نہیں سکے ماں باپ. داڑھی ہے، متشرع کرتا پاجامہ آ گیا، حالانکہ پہلے نہ کرتا پسند تھا، نہ داڑھی پسند تھی، نہ نماز پسند تھی. اتنا نیک صالح ہو کر آ گیا کہ جو کبھی فجر میں نہیں اٹھتا تھا تہجد پڑھ رہا ہے. یہ نیک ماحول کی وجہ سے بچے ہمارے سدھرتے ہیں. لہذا جماعت کا ماحول بڑا اچھا ماحول ہے. جو بچے بالغ ہیں ضرور ان کو جماعت میں بھیجائیں. عام طور پر لوگ ایک غلط فہمی میں ہیں، ایک حد تک ختم ہو گئی غلط فہمی. لوگوں نے خواہ کے ہوا کھڑا کیا تھا، یہ وساوس پھیلا دیے تھے دنیا میں، جماعت والے بگاڑ دیتے ہیں، یہ جو ہے حضور کے خلاف ہیں، حضور سے محبت نہیں ہوتی ہے، بزرگوں سے محبت نہیں. یہ سب چیزیں جو ہو گئی وہ پچھلے زمانے کے واقعات ختم ہو گئے. ہر ایک کو احساس ہے کہ کتنا اس کے اندر سدھار ہوتا ہے اور جانے کے بعد کیسے انسان کی زندگی بدلتی ہے. دوسرا، لوگ اس لیے نہیں بھیجاتے ہیں کہ ذرا محبت ہوتی ہے کہ بچہ اگر چلا جائے گا تو کیا ہوتا ہے، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پورا جس شہر میں جماعت جاتی ہے نا، پورا شہر کا شہر وہ جماعت کے لیے اپنا جان مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم بھی جاتے ہیں جماعتوں میں، جو جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو گیا پوری بستی اس کے علاج میں من پڑتی. ہمارے خاندان کے لوگ اتنا فکر نہیں کریں گے جتنا وہ علاقے میں جہاں جماعت گئی وہاں کے پورا علاقہ اس مریض آدمی، مریض نوجوان کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے. یہ اس کو شفا مل جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، تو بالکل سیفٹی ہوتے ہیں، کوئی خدشہ نہیں ہوتا ہے. اب بعض لوگ بچہ دور گیا تو کیسا محبت ہے، وہی بچے کو اگر امریکہ کا ویزا آ گیا تو بھیجائیں گے نہیں بھیجائیں گے؟ آسٹریلیا کا ویزا آ گیا، بھیجائیں گے نہیں بھیجائیں گے؟ یہ 2 مہینے 40 دن کے لیے تیار نہیں ہو رہے، وہاں سالوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس وسوسے سے آپ کو خیر کے کام سے روک رہا ہے. لہذا جو بڑے بچے ہیں اللہ کے لیے ضائع ہونے سے بچیں. بہت فضا خراب ہو چکی، ماحول بہت بگڑ چکا ہے. 15 سال کا بچہ مرڈر کرتا ہے، صرف 15 سال کا بچہ، تصور نہیں تھا اس کا. 15 سال کا بچہ اپنے دوست کو قتل کرا. کتنے واقعات نہیں، ابھی حسن نگر کا واقعہ ہمارا اطلاع وہیں پر، 15 سال کے بچے کو اس کے دوستوں نے سر پر پتھر ڈال کر اسے قتل کر دیا. سبب کیا تھا جانتے ہیں؟ سبب یہ تھا، پولیس والے حیران ہیں، یہ کوئی قتل کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے. سبب یہ تھا کہ ان دوستوں کا جس سے ذرا انبن ہو گئی تھی، جن سے کٹیف ہو گئی تھی، یہ لڑکا ان کے ساتھ رہ رہا تھا.
جن دوستوں سے ان مارنے والوں کی کٹیف ہو گئی تھی ان کے ساتھ رہ رہا تھا، اس سبب کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ اتنا بگاڑ ہو چکا ہے، لہذا کہیں ہمارے بچے ایسے بگاڑ میں نہ آ جائیں، یہ آفت ہمارے بچوں کے سر نہ آ جائے۔ اب والد صاحب بہت بے تحاشا رو رہے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں آ سکتا ہے، چلا گیا مسئلہ واپس نہیں آ سکتا ہے، لہذا اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو بڑے بچے ہیں ضرور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجائیں۔ خود اپنے خاندان کا واقعہ سے پہلے ہم نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا عشق میں پڑ گیا تھا اور ماں باپ پورا فورس کر رہے تھے، وہ بچی اچھی نہیں، چھوڑ دو اسے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کہہ رہا تھا ماں باپ کو چھوڑ دوں گا، یہاں تک کہ بڑے بھائی نے دھمکی دی کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ڈرانے کے لیے کہا کہ اگر تو وہ بچی کے پیچھے پڑا نہیں چھوڑا تو جائیداد میں تجھے حصہ نہیں دیں گے۔ شاید احساس ہو اس کے لیے بھی تیار ہے، اماں کو چھوڑ دیتا ہوں، باپ کو چھوڑ دیتا ہوں، جائیداد نہیں چاہیے، وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ اتفاق سے مجھے بلایا گیا، میں جماعت میں جا رہا تھا ان دنوں میں، تو اس لڑکے کو میں نے کہا دیکھ میاں تجھے وہ لڑکی چاہیے نا، ٹھیک ہے میں تیرا ہیلپ کروں گا، اس لیے کہ برائی سے روکنا ہے تو ذرا اسے احساس دلانا پڑتا ہم بھی تیرے ساتھ ہے، ورنہ عشق مستی کے علاج میں اگر زور لگائیں گے تو اور وہ بھڑکتا ہے، تماچا ماریں گے تو پھر اور اینٹ کے بات کرتا باپ سے، انہیں کیا کر لیتے کہ لو سے نہیں چھوڑ دوں، ہم کو ذرا تجربہ ہے اس کا۔ میں نے جو ہے اس بچے سے کہا دیکھ میاں میں تیرا پورا ساتھ دوں گا، ایک کام کا میرے ساتھ جماعت میں چل۔ اب فون دینے کے لیے تیار نہیں، پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ فون دے کے جانا، انہیں فون نہیں دیتا ہوں بھرا، تو میں بولا تو نمبر یاد ہے بچی کا؟ ہاں یاد ہے، میں میرے فون سے بات کراتا ہوں۔ لہٰذا اسے جماعت میں لے گیا، 50 دن میرے ساتھ تھا، شروع کے دنوں میں نے فون دیا اسے بات کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر 8 دن کے بعد کہا دیکھو اللہ کے راستے میں ہیں، ایسا بچی سے بات کرنا اچھا نہیں ہے، ایک کام کرو روزانہ 5 مرتبہ کر رہے ہیں تو 2 مرتبہ کرو، آدھا گھنٹہ کر رہے ہیں تو 10 منٹ، اس طرح کرتے کرتے بھی اس کو دعا یاد دلائی میں نے۔ 50 دن کے بعد جب جماعت میں سے نکلا اس کی فوٹو کو پھاڑ دیا اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے گیا، اور وہ بیماری امت سے نکل گیا، اب زندگی ماشاءاللہ بہتر سے گزر رہی ہے۔ تو یہ جو علاج ہے، عشق کا علاج دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کا علاج بھی ہوتا ہے، شراب کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں صاحب تعویذ دے دو، ہم کہتے ہیں تعویذ سے شراب کا علاج نہیں، زور طاقت سے کبھی رشتے توڑ دیتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے، خاندان والے بائیکاٹ کرتے ہیں، مگر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن جماعت میں چلا گیا تو شراب چھوڑ کے آ جاتا۔ اس لیے بہرحال سب دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے، اب آپ بولیں گے ہمارا بچہ شراب بھی نہیں پیتا، عشق بھی نہیں کرتا، تبھی ہم نے کہا نماز چھوڑتا ہے، یہ بھی اس کے برا ہونے کی دلیل ہے، اخلاق اچھے نہیں، یہ بھی برا ہونے کی دلیل، قرآن نہیں پڑھتا، یہ بھی برا ہونے کی دلیل، اسے نماز کے فرائض نہیں معلوم، حضور کی سیرت نہیں معلوم، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یہ بھی برا ہونے کی دلیل۔ یہ سب چیزیں وہاں جا کے سیکھے گا۔ اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں نظام بنانا ہے۔ ایک تو بہترین نظام یہ بنانا ہے کہ شیڈول بنا دیں، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں، رات کو دن، دن کو رات بنا دیتے ہیں۔ چھٹیوں میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، رات دن ہو جاتی، رات بھر جاگتے ہیں، اور دن کو رات بناتے ہیں، رات دن بھر سوتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ ہو، نظام بنائیں، جلدی بچوں کو سلائیں، جلدی نماز کے لیے اٹھائیں، ایک نظام بنائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ذمہ داریاں دیں، چھٹیوں میں انعام رکھیں، اگر سورہ یاسین یاد کرو گے تو یہ انعام دیں گے، جو پہلے یاد کرے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ لہٰذا بعض گھرانوں میں ہمارے اطراف میں ہیں، ہم نے سنا گزشتہ چھٹیوں میں اس طرح انہوں نے مسابقہ کیا، ہر بچے نے سورہ یاسین سورہ رحمان یاد کیا، حالانکہ وہ گھر میں جو ماں باپ یاد دلا رہے ہیں ان کو بھی یاد نہیں ہے، مگر بنایا انعام کا نظام تو پھر بچے شوق سے یاد کر رہے ہیں۔ لہذا نظام بنائیں، ایسا انعامات رکھیں۔ اور پھر آس پاس میں جو مکاتب ہوتے ہیں ان مکاتب، گرمائی کلاسز چلتے ہیں، پورے نظام کے ساتھ چلتے ہیں، بعض جگہ ان مکاتب نے اپنے بچوں کو بھیجائیں، بعض جگہ ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام وہ کیا کرتے ہیں، پورے 2 مہینے بچے کو اپنے مدرسے میں رکھتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے علماء خیر کا کام کر رہے ہیں، وہاں اپنے ان بچوں کو پہنچائیں تاکہ وہ برے ماحول میں نہ پڑیں، بربادی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو گھر میں ماحول بنائیں، ماں باپ اچھائیاں کریں، ماں باپ کی اچھائیوں سے اولاد اچھا ہی سیکھتی ہے۔ ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچہ جھوٹ سیکھے گا، ماں باپ فون دیکھ رہے ہیں تو بچے میں فون دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، ماں باپ نماز چھوڑتے ہیں تو بچہ بھی نماز چھوڑے گا۔ معاشرے کا جو بگاڑ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہوگا بچے خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ ایک مولانا صاحب کے پاس بچی کو ایڈمیشن دلایا گیا، مولانا صاحب نے کہا کہ بیٹے اب تم مدرسے میں آ گئے، اب نماز پڑھنی چاہیے۔ بچی نے کہا آج کل بچے فاسٹ ہیں، اس نے کہا کہ میں نماز کیا ہوتی مجھے نہیں معلوم، نہیں پڑھنا آتا ہے۔ کہا تم ایک کام کرو، امی کے بازو کھڑی ہو جاؤ، امی جیسی حرکت کرتے ہیں ویسی حرکت کرو، یہی تمہاری نماز ہے۔ اس لڑکی نے کہا میں نے امی کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ تو بچی کیسے نمازی بنے گی؟
ماں کو پردہ پسند نہیں، بچی کو کیسے پردہ پسند ہوگا؟ ماں کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، بچی کو کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا ماں باپ بھی سیکھیں، اس کے لیے ماشاءاللہ مکاتب نسوان، بڑی عورتوں کے مکاتب، صفا بیت المال والے اللہ جزائے خیر دے ان کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کئی سینٹر چل رہے ہیں، 10 سینٹر ہیں، عورتیں جا جا کر سیکھ رہی، تو گھر کی عورتوں کو وہاں بھی ہم پہنچائیں اور بچوں کا پورا نظام بنائیں، ایک ایک لمحہ ان کا ضائع ہونے سے روکیں۔ نانیوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، بعض جگہ نانیوں کے پاس کھلانے کا شوق ہوتا ہے اور کھیل کود میں لگانے کا شوق ہوتا ہے، تربیت پر نظر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے نانیوں کے پاس بھیجانے سے اچھا ہے بچے کو گھر میں رکھیں، لاک ڈال کے رکھیں، ہر طرح کی سہولیات سے روکیں، مگر وہاں اگر بھیجائیں گے وہ سہولتوں میں بچہ ہمارا بگڑے گا۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی۔ چھوٹے بچے وہ گندی حرکت کر رہے ہیں جو قوم لوط کے لوگ کرتے تھے۔ کتنے سال کا ہے؟ اس کی عمر 5-6 سال کی ہے۔ اتنا فضا بگڑ چکی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے ایک جو کہ نانی کے پاس جاتے ہیں، کئی گھرانے کے بچے آتے ہیں، ایک آدھا کے اندر وہ بیماری ہے، وہ بیماری میں دوسرے ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال ایک ذمہ داری تو یہ کہ اولاد کو اپنی بربادی سے بچائیں ان دنوں میں۔ دوسری ذمہ داری، وقف بل جو پاس ہو گیا اس کے خلاف ذرا اپنے آپ کو میدان میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہمارے علماء جب بھی آواز لگائیں اپنے آپ کو ان کے لیے حاضر کرنا ہے۔ اور پھر اتنی بات یاد رکھنا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ ہیں، آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کی، محنت کرنے والے کی قربانی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے حالات کبھی لاتے ہیں ہمارے اندر جو سستی کاہلی اسے ختم کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ لہذا جب بھی آواز لگے اپنے آپ کو حاضر کریں، مایوس نہ ہو۔ حرم جو کعبہ ہے، دنیا کا سب سے مقدس گھر، وہاں 360 بت رکھے گئے تھے، 360 بت رکھے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں دنیا بنائی گئی، وہ بھی وہاں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو بھی روک لگا دی گئی تھی۔ لیکن پھر اب دیکھیں وہاں کوئی غیر نہیں جا سکتا ہے۔ صوفیہ، آیا صوفیہ جو مسجد تھی ترکیہ میں، بین کر دی گئی تھی، پھر اسے آباد کیا گیا ہے۔ لہذا ایسے حالات آتے ہیں، مایوس نہیں ہونا، قربانیوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ جو قوم قربانی دیتی ہے، اپنے اوپر جو حالات اس کے لیے مقابلہ کرتی ہے اور اپنے بس کی جو ذمہ داریاں اسے ادا کرتی، جو بس میں نہیں، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو اپنے بس کی جو ذمہ داریاں اس کو پورا کریں، اللہ راستے ہموار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔